اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی دوسرا حصہ۔ اے باری تعالی ہمارے دل کی کھڑکی کھول دے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ رومیوں نے کہا ہم اچھے صناع اور کاریگر ہیں، یعنی ہم اچھے میناکار اور کاریگر ہیں۔ چینیوں نے کہا ہم بھی ہیں۔ بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا تم اپنی صفائی دکھاؤ۔ اس وقت صناعیوں یعنی میناکاری کرنے والوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کی صورت یہ کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اور اس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ چینیوں سے کہا کہ آدھے مکان میں تم اپنی کاریگری دکھاؤ، اور رومیوں سے کہا کہ دوسرے آدھے میں تم اپنی میناکاری کا نمونہ پیش کرو۔ چینیوں نے تو دیوار پر پلستر کر کے طرح طرح کی بیل بوٹیاں اور رنگ برنگے پھول پتیاں بنائے اور اپنے حصے کے کمرے کو الگ الگ نقش و نگار اور رنگا رنگ بیل بوٹے سے گل و گلزار بنا دیا۔ ادھر رومیوں نے دیوار پر پلستر کر کے ایک بھی پھول پتا نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا، بلکہ دیوار کے پلستر کو سیقل کرنا شروع کر دیا اور اتنا شفاف اور چمکدار کر دیا کہ اس میں شیشے کی طرح صورت نظر آنے لگی۔ جب دونوں نے اپنی اپنی کاریگری اور میناکاری ختم کر لی تو بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ آئے اور حکم دیا کہ درمیان کی دیوار نکال دی جائے۔ جیسے ہی دیوار بیچ سے ہٹی، چینیوں کی وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی، اور وہ تمام بیل بوٹے رومیوں کی دیوار پر منعکس ہو گئے، یعنی ریفلیکٹ ہونے لگے، جسے رومیوں نے سیقل کر کے آئینہ بنا دیا تھا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دیں، کیونکہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔ آخرکار اس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی صناعی اعلیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی میناکاری بھی دکھائی اور ساتھ ہی چینیوں کی کاریگری بھی چھین لی۔ مولانا روم نے اس قصے کو نقل کر کے آخر میں نصیحت کے لیے فرمایا کہ اے عزیز، تو اپنے دل پر رومیوں کی طرح صناعی جاری کر، یعنی اپنے دل کو ریاضت اور مجاہدے سے مانج کر اتنا صاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آنے لگیں، یعنی تو اپنے دل کی کھڑکیاں کھول دے کہ اس میں سے ہر قسم کا مادی میل کچیل نکال پھینک اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے، تو تجھے دنیا اور آخرت کے حقائق اور معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔ ایسے دل صافی پر بے استاد و کتاب براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ تمام ظاہری و باطنی بیماریوں سے، فتنوں سے، آفات سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔